آج کی کال دی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم جس سٹیج سے گزر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے لیے انتہائی نازک سٹیج ہے۔ یہ اس وقت جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریک پاکستان شروع کی اور مسلمانوں کو آزاد کیا غلاموں سے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ وائسرائے ہند کی جو مسز ہے وہ مسلمان بچوں کو روٹیاں پھینک پھینک کے دے رہی ہے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہو گئی ہے کہ آج ہمیں آئی ایم ایف جو چند ڈالروں کی خاطر ہمیں آزما رہا ہے، ہماری مسلمانیت کو مطلب اس نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ اور یہ جو امپورٹڈ لوگ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، کیا ہم نے ان کو 30 سال پہلے نہیں آزما چکے تھے؟ قائد اعظم نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مطلب جس جگہ سے شروع کی تھی تحریک آزادی، اسی جگہ پہ یہ لوگ لے آئے ہیں۔ اب عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ دوبارہ ہم مسلمانوں کو ان کی غیرت، ان کا جذبہ ایمانی جگانے کے لیے انشاءاللہ یہ قوم کٹی ہوئی ہے۔ دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج پوری دنیا خاموش تھی۔ کوئی عالم نہیں بول رہا تھا، کوئی مفکر نہیں بول رہا تھا، لیکن یہ عمران خان ہی ہے جس کو دنیا کرکٹر سمجھتی رہی، جس کو دنیا بے شمار الزامات لگاتی رہی، لیکن اس نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نعرہ بلند کیا کہ یہ پوری دنیا کے عالم اسلام کو اس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ترکی، ملیشیا کے صدور ان کے ہاتھ چومنے پہ مجبور ہو گئے، اور الحمدللہ ہمیں یہ لیڈر ایسا مل گیا ہے کہ جس کے ہم پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتے ہیں، قائد اعظم کو بچا سکتے ہیں۔ میری تمام پاکستانیوں سے التجا ہے کہ برائے مہربانی اس لیڈر کے پیچھے لگ جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ جو دنیا کو پاکستان، جو دنیا کے نقشے پر پاکستان کو دوبارہ اجاگر کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ جی، یہ میرا ایک جذبات ہے اور یہ میرا پیغام ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔